اب کل سے آپ قرآن مجید کے لیے ایک آدھا گھنٹہ نکالیں گے اور ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن مجید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں دیکھتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی امراض سے بھی بچائے گا. امراض بولے تو میں کون سے امراض بول رہا ہوں؟ خاص طور پہ یہ آج جو انسان بحران اور پریشان ہے، دیکھو آپ جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں، آپ نفسیاتی طور پہ سب کچھ ہے، کمی کی بھی نہیں ہے کھانے کی نہ پینے کی، لیکن بحران ہے انہیں. یہ بحران کئی کو آئی، یہ ڈسکنیکٹ ہوگی قرآن آپ سے. اصل یہ جب آ جائیں گی نا وہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے. یہ پریشان جو انسان ہے نا، چلو ایک آدمی غریب ہے، کھانے کو نہیں ہے، شام میں بچے بچے انہیں پڑے وہ ٹھیک ہے، لیکن اکثر انہیں تو نہیں ہے پریشان. وہ کیسا بھی ہو جا رہا انہیں پریشان ہوں اتنے بول رہا، پریشان پورے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہے بول رہے ہیں. مال ہے، دولت ہے، بلڈنگ ہے، گھر ہے، سب ہے، پریشان ہوں. اور جو کھا رہا جس کو فٹ پاتھ پہ سو رہا انہیں پریشان ہوں اتنے بول رہا انہیں. بس انہیں بول رہا 2 روٹی مل گئے کھا لیا، مست نیند آ گئے، برخات رات کدھر چلے گئی کہ نہیں معلوم، صبح اٹھ گیا اپنا ٹینشن ہو گیا. انہیں پریشان ہے بیٹا. تجوری میں نوٹا ہے، کچن بھرا ہوا ہے، گوڈاؤن بھرا ہوا ہے، فریج بھرا ہوا ہے، سب بھرا ہوا ہے، نیند اس کو نہیں آ رہی پریشانی سے. یہ کیوں ہے؟ یہ ہے اللہ قرآن میں فرمانا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر تم ہماری کتاب کو چھوڑ دو گے ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تمہاری معیشت جو نا تم بہت دولت والے رہیں گے لیکن تم کو مسائل میں الجھا کے رکھ دیں گے. بہت ہے دولت لیکن مسائل کی پریشانی، ادھر بیوی کی پریشانی، ادھر کچھ بیماریوں کی پریشانی، ادھر اس سے پریشانی. یہی پریشانی کے اندر قصہ ختم، کوئی کمی نہیں ہے اس کی. سمجھ میں آ رہا، وہ بیچارہ کھا پی کے سکون سے آ گیا، قصہ ختم، اس کا نہیں ہے. تو پریشان یہی لوگ ہیں. ایک کتاب پڑھیں گے تو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کرو تم؟ تلاوت القرآن و ذکر الموت. قرآن پڑھتے رہو اور موت کو یاد کرتے رہو تو یہ سب ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ختم ہو جائے گا. اور کئی امراض اور مزید بھی آپ بڑھتے ہیں. بہت سارے امراض جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کی پریشانیوں سے اس کے دماغ میں جنم لیتے ہیں. اندر سے بیماریاں، کچھ باہر کی بیماریاں ہوتے ہیں، کچھ اندر کی بیماریاں ہوتے ہیں. وہ اندر کی بیماریاں انسان حد سے زیادہ جب دماغی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے نا، اندر کئی اقسام کے بیماریاں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے یہ نفسیات ہے. یہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیا تھا، ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو گئی یورپ میں، سولی کی سزا. تو وہ لوگ کچھ ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے سائنٹسٹ. اس کو تو بولیے کل تمہاری سولی ہونے والی ہے، سزا ہونے والی ہے، ہم تمہارے اوپر کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو سولی نہیں دیں گے، ہم تم کو سانپ کے زہر سے ماریں گے. تو بڑا اس کے پاس لائے کوبرا سانپ لا کے اس کے سامنے اس کے آنکھوں کو پٹی پہ بندھی ہے. اس کے بعد وہ سانپ اس کو بتائے ضرور لیکن سانپ نہیں دسائے اس کو، بلکہ 2 پن مارے اس کو، مر گیا. انہیں مرنے کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم میں رپورٹ آئی تو اس کی باڈی میں سے زہر نکلا. دیکھیے آپ، سانپ کا زہر نہیں تھا، اس کے باڈی کے اندر زہر ڈیولپ ہو گیا کیونکہ تصور وہ کر رہا تھا کہ مجھے سانپ سے مارا گیا ہے. تو انسان کی باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا کہ انسان اندر جو سوچتے رہیں گا نا وہ چیز ڈیولپ ہوتے رہیں گے آپ کے اندر. جس سائنس کہہ رہی تو اللہ قرآن میں تو 1400 سال پہلے بتا دیا اس بات کو. جو تم سوچو گے، جس طرح سوچو گے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. تم یہ سوچو توکلت علی اللہ، میری تقدیر ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. گولی آئیں گی بھی، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے لگے گی، نہیں تو یقین پیدا کر لو. ہوگا پھر ویسے ہی. یہ ایمان ہے اصل میں، اور مومن کو نصیب ہوتا ہے، یہ صرف کسی اور کو نہیں ہوتا. جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا. پھر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے امراض سے ہماری شفا بھی ہو جائے گی. قرآن میں بولے اللہ ہم کتاب نازل کی، اس کے اندر شفا ہے. بولے نا شفا ہے بول کے، شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی بیماریاں ہیں. لما فی الصدور کیوں بولے؟ اسی لیے بولے کہ انسان کے دل کا، پورے باڈی کا تعلق انسان کے دل سے ہے نا، وہیں سے ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن وہیں سے ہوتا ہے. اور سارے بیماریوں کا معاملہ وہ خون سے تعلق رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قلب کو جب سکون ملے گا، تمہارے قلب جب مطمئن ہوگا ہر طریقے سے،
تو پھر کوئی امراض تمہارے پاس قریب نہیں آئیں گے، اللہ ہے کہ کھانسی زکام وغیرہ کچھ آ گئے وہ ختم، وہ تو جناب علی 10 15 20 روپے کی گولی میں ختم ہو جائیں گے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سمجھ؟ کچھ ایسے بڑے بڑے امراض نہیں لائے گا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن میں۔ اس کو چھوڑ کے ہم جو جناب علی دنیا اور آخرت میں بربادی کر لے رہے ہیں نا آج ہم، اس کو یہ بہت بڑا ہم کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو آخرت بھی برباد ہو رہی اور دنیا میں بھی بحران و پریشان ہے، سب کچھ رکھ کے پریشان ہے، نہیں رہے کہ نہیں۔ تو بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، اور قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیے۔ آپ مجھے عمل کرنا ہے جو بھی اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر، اللہ سے آپ وعدہ کیجئے، عہد کیجئے، اللہ جو کچھ بھی ہوا لیکن آج سے میں تیری کتاب پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور تیری توفیق کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ دعا کیجئے، عہد کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہمارے خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ گھر کے اندر موبائل کو کم استعمال کریں، چھوڑ دیں، اور قرآن کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ گھر کے جناب عالی ماں ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے، اسی لیے آپ کے بچے وہی کریں گے جو آپ کریں گے، جو آپ کریں گے آپ کے بچے وہی کریں گے۔ پھر بچے بڑے ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد پھر یہ نہیں بولنا کہ بچے بچھڑ گئے، بچے خراب ہو گئے، یہ نہیں خرابی، آپ خراب کر دیے ان کو۔ اسی لیے بچوں کے اوپر بہت بڑی نگاہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ٹائم آپ اپنے بچوں کو دیجئے، گھر میں دیجئے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے آپ میری، معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی جو وجوہات ہیں وہ گھر کا آدمی گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، باہر دوستوں میں 2 گھنٹے چلے جا رہا، پکنک کو چلے جا رہا، وہاں چلے جا رہا، یہاں گھر کو پلٹ کے ہی نہیں دیکھ رہا بھائی، انہیں چھوڑ دیا بچوں کو بھی، وہ اناج ہے، وہ ہے، سو بارہ سودا ہے، پیسے سب لا لیتے۔ ارے بھائی اناج کی ضرورت سب بعد میں، پہلے تیری ضرورت ہے، تیری نگرانی کی ضرورت ہے، تیری تربیت کی ضرورت ہے پہلے، یہ چھوڑیے۔ ہمارے جو گھر بگڑ رہے ہیں اس کی مین وجہ گھر کا سربراہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ یہ میں تجربے کی بات بول رہا ہوں آپ کو۔ آپ خیر قرآن اور حدیث میں یہ بات تو بتا دی گئی ہے، لیکن تجربے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کو چھوڑنے سے، گھر سے دور رہنے سے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، بیویاں آپ کے وہ اس میں نہیں رہیں گے، آپ کے خوابوں میں نہیں رہیں گے آپ کے۔ بہت بڑا دھوکہ ہم کو دیا ہے شیطان نے گھروں کے متعلق، خاص طور پہ گھر اصل آپ سربراہ ہے، گھر کے بڑے آپ ہیں، اور رجال قوامون ہیں آپ۔ اللہ نے مردوں کو گھر کا کیا بنایا ہے؟ سربراہ بنایا، قوام بنایا، محافظ بنایا ہے۔ گھر کو مت چھوڑیے، آپ دیجیے، دوستوں کو ٹائم دیجیے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، لیکن گھر کو زیادہ ٹائم دیجیے۔ بچوں کے اوپر، بچوں کے ساتھ کھیلیے، بچوں کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ آپ سمجھ میں آ رہا؟ بچوں کے ساتھ رہیے، آپ چھوڑو مت۔ آپ یہ بات ہے، میں اصل آپ کو یہ نصیحت اسی لیے کر رہا ہوں اضافی، کیونکہ اصل معاملہ یہی ہے گھر کا پورا۔ اسی لیے گھر کو سنبھالیے، اثر یہ سب چھوڑ دیجئے، باہر کی دعوتیں، تبلیغیں، یہ سب چلتے رہا، سب بات کے باتیں ہیں وہ سب، پہلے گھر میں چراغ تو بعد میں مسجد میں ہے، سمجھے آپ؟ یہ ہے اصل معاملہ، اور یہ گھر کی ذمہ داری بہت بھاری دکھتی ہے۔ باہر بہت واضح بیانہ بہت ہوتے ہی نو، بہت سمجھاتے، بال کی کھال نکال دیتے مولانا باہر، گھر میں کیونکہ معلوم ہے انہوں کتنے پانی میں ہیں، بیوی کو بھی معلوم ہے، بہت بول رہے ہیں، تم کیا ہے، تمہارا کیا ہے بولتے انہوں، بچے اس گھر میں ہیں، وہاں زیادہ نہیں بول سکتے نا، اسی لیے کیا ہے ذرا باہر زیادہ ہوا چلاتے۔ بہت مریدوں کے پاس بہت مقام ہوتا ہے ان کا، گھر میں مقام نہیں ہے، کہیں کو نہیں ہے، وہاں ہی نہیں، وہاں یہ ہے بہت ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی میں جتنا بھی بولا ہوں اور جتنا سنے ہیں اس کے اوپر بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات ذکر الحکیم وقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔